عزادار ہیں، وہ امام حسین کے غمخوار ہیں، اس لیے کہ ہمیں کربلا یہی سکھاتی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دنیا میں ظلم ہو رہا اور ہم دنیا کے سب سے بڑے ظالم سے نفرت کرتے ہیں، سب سے بڑے مظلوم سے پیار کرتے ہیں، تو پھر دنیا کے سارے مظلوموں کی بھلائی ہو گئی کہ حسین کو یاد کرنے والے ہر مظلوم سے پیار کریں گے۔ اور مولا علی نے فرمایا کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، اے میرے حسن حسین، اے میرے اہل و عیال، اے میرے شیعوں، اے قیامت تک آنے والے میرے چاہنے والوں۔ اس لیے کہ حدیث جملہ مولا کا ہے ومن بلغ کتابی، جس تک میری یہ بات پہنچے میں اسے یہ وصیت کر رہا ہوں کہ ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ ظالم سے نفرت، مظلوم سے پیار، یہ علی کا حکم ہے۔ ظالم ظالم ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، سنی شیعہ، مسلم غیر مسلم نہیں ہوتا۔ ظالم ہے چاہے وہ کسی مسلک کا ہو، مظلوم ہے چاہے وہ کسی بھی مسلک کا ہو۔ اگر مظلوم سنی ہے تو وہ مجھے ایسے ہی پیار ہونا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار۔ میں اور بالا تر بات کرتا ہوں، مظلوم اگر ہندو ہے تو مجھے ایسے ہی اس سے پیار کرنا چاہیے جیسے مظلوم شیعہ سے مجھے پیار۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ مکتب اہل بیت کا بنیادی اصول ہے۔ اور ویسے بھی یہ مجلس اعزاز شیعوں نے ضرور کی ہے، شاہ صاحبان نے ضرور کی ہے، مگر شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ امام حسین کا عزادار، توجہ چاہوں گا، امام حسین کا عزادار کسی بھی مسلک کا ہو سکتا ہے، کسی بھی دین دھرم کا ہو سکتا ہے، امام سے محبت کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ شیعہ مالک نہیں ہے، شیعہ نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جو بھی آئے بیٹھے ہیں نا، مجھے تو حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، مجھے حق نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ تم ہندو ہو یا غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو۔ لہذا یہ ترجمہ اجرت میں ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ نہیں، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں۔ ترجمہ ہوگا کہ رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو، رسی کو طے کر لیجئے کہ کیا ہے۔ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا قرآن۔ مولا علی سے پوچھا رسی کیا ہے، میرے مولا علی نے فرمایا قرآن۔ مولا نبی سے پوچھا رسی کیا ہے، فرمایا علی۔ قرآن اور علی کو جوڑیں گے تو رسی بنے گی۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ توجہ کر لیا؟ پڑھا نہیں ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے، میں کچھ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ توجہ ہے؟ بات آگے بڑھے یا نہیں؟ مجلس پڑھوں یا نہیں؟
یہ ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور قرآن اور علی کے بارے میں جھگڑا نہ کرو. یہ ترجمہ ہوگا. نہ قرآن لڑائی کا موضوع ہے نہ مولا علی لڑنے کا موضوع ہے. یہ آیہ کریمہ بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، جو میرا اصلی عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ارشاد حضرت ہدیت ہو رہا ہے. وقال الرسول، رسول کہیں گے، سرکار کہیں گے، کس سے؟ اللہ سے شکایت کریں گے قیامت میں. نبی مکرم، حدیث میں تو آیا ہے کہ مسجد شکایت کرے گی، مؤذن شکایت کرے گا، عالم دین شکایت کرے گا، علاقے کا عالم قیامت میں اللہ سے شکایت کرے گا کہ میں علاقے میں رہتا تھا، کوئی مجھ سے مسئلہ پوچھنے نہیں آتا تھا. مسجد شکایت کرے گی کہ میں محلے میں تھی مگر مجھ میں نماز پڑھنے لوگ نہیں آتے تھے. قرآن شکایت کرے گا کہ میں گھر میں تھا مگر مجھے کھولا نہیں جاتا تھا. بڑے لوگ شکایت کرنے کے لیے تیار ہوں گے. تو رسول بھی شکایت کریں گے. جو سرکاریں تو جہاں شکایت کریں گے وہ یہ آیت ہے قرآن کی. وقال الرسول، رسول کہیں گے یا رب انا قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ترجمہ جو ہوتا ہے وہ میں نے بیان کیا. مجھے اس قرآن کے ترجمے سے اختلاف ہے، ابھی بیان کرتا ہوں میں آپ سے. ببرلو کا تعلیم یافتہ مجمع، ببرلو کا عزادار مجمع اور سنی شیعہ یہاں تشریف فرما ہے اور سننے کے لیے آئے ہیں اور کچھ بچے لینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ نبی فرمائیں گے قیامت میں یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو پھر مولوی صاحب، مولانا صاحب، مبلغ صاحب جی باعث ناصح پھر کہتے ہیں کہ جی قرآن پڑھا کرو اور قرآن کو نہ چھوڑو قرآن کی. تو اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، قرآن تبرک کے لیے رکھنے کے لیے نہیں ہے. احترام اس کا ہم سے زیادہ ہونا چاہیے. احترام اس کا ہم سے زیادہ ہے اور خاص طور پہ سندھ میں تو قرآن کا احترام اور صوبوں سے زیادہ ہے. قرآن آتا ہے تو سندھی کھڑا ہو جاتا ہے احترام میں. قرآن کے احترام، قرآن آ رہا ہوتا ہے تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. بچوں میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے اور بڑے ذرا ایک تو اپنی تہذیب منتقل کریں. ہمارے یہاں تہذیب بھی باقی رکھنا بڑا ہنر ہے. اقدار، تہذیب. چند بزرگ مجھے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ میری بات کو مانیں گے کہ پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بڑے بچوں کو ٹوکتے تھے، کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. یہ جملہ اب سننے کو نہیں ملتا کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. فلاں کام نہیں کرو، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہماری یہ روایت نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. گھر پر اگر تمہارے کوئی مہمان آ گیا ہے تو اگر تمہارا قاتل بھی ہے تو اسے پانی پلاؤ، تمہارا دشمن بھی ہے تو پانی پلاؤ. اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو گھر آئے ہوئے مہمان کے ساتھ تو پھر بڑے کہتے تھے بیٹا ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا، تم بعد میں لڑنا اس سے، ابھی ہمارے دروازے پر آ گیا ہے. وہ جو تہذیب، وہ جو اقدار، وہ جو رکھ رکھاؤ، وہ جو ایک اسلامی قطرے ہیں، انہیں پہلے کہا جاتا تھا. آج یہ جملہ ہمیں سننے کو نہیں مل رہا. آج بڑے بول نہیں رہے، کچھ بڑے بھی ڈرے ڈرے بیٹھے ہیں. وہ اپنے بچوں سے ڈر رہے ہیں، اپنے پوتوں سے ڈر رہے ہیں. کل محلے کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا، یعنی آپ کا بڑا پورے محلے کے بچوں کا بڑا ہوتا تھا. گلی کے اندر کوئی بزرگ اگر رہتا تھا تو وہ پوری گلی، پورے محلے کے بچوں کے لیے احترام ہوتا تھا اس کا. اور وہ جس کو چاہے ڈانٹ دے، جسے چاہے روک دے، جسے چاہے کچھ بھی کہہ دے. اور وہ اس لیے کہ وہ بڑا ہوتا تھا اور سب کہتے تھے میرا بڑا ہے. آج تو باپ اپنے بچوں کو کہتے ہوئے ڈر رہا ہے، دادا اپنے پوتوں کو کہتے ہوئے ڈرتا ہے. اس کی وجہ کچھ بھی ہو، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حالات خطرناک ہیں، حالات بہت خراب ہیں. کیا کریں کہ حالات ویسے ہی رہیں؟ ہمیں ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟ میں بچوں سے سوال کر رہا ہوں، ہمارا ماضی اچھا تھا یا حال اچھا ہے؟ حال ہمارا ماضی کی نسبت مادی دنیا میں اچھا ہے. گاڑیاں اچھی ہو گئی ہیں، گھر اچھے ہو گئے ہیں، کپڑے اچھے ہو گئے ہیں جی.
نیاز نظر میں پہلے مرمرے، بتاشے، مونگ پھلی، نختیاں، لڈو اور چھوٹی تبرک پڑھتے تھے، اور آج جو ہے وہ بریانی کے بغیر تو مجلس ہی نہیں ہوتی. یعنی اب مجلس وہ کرے جس کے پاس کم سے کم 1-1.5 لاکھ روپیہ ہو، تب وہ مجلس کرے. تو آپ نے امام حسین کے ذکر کو مہنگا کر دیا. امام حسین کا ذکر پیسے سے جڑا ہوا نہیں ہے. کچھ میرے قبیلے کا بھی قصور ہے. بھائی اس میں تو آپ بول دیجئے، میں اپنی برائی کر رہا ہوں. کچھ تو اس ممبر پہ بیٹھنے والوں کا اور میرے قبیلے کا بھی قصور ہے. میں نے اتنا زیادہ مہنگا کر دیا کام. مجھے تو کب کبھی تاری ہوتی ہے، خوف تاری ہوتا ہے جب کوئی اس طرح سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کوئی نیاز طے کی تھی اور نیاز اتنی ملی تو نہ. خدا کے واسطے یہ امام حسین کا ذکر کمرشل نہ کیا جائے. لہذا بہت ہی مہذب اور محتاط رہنے کی ضرورت ہے. بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن واقعی ہمارے طور پہ ہمارے ہاں مظلوم ہے. شیعوں کی 2 بڑی کمزوریاں بتا رہا ہوں. بہت ہوگا تو کوئی ناراض ہو جائے گا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے. پہلے شیعوں کی کمزوری ہے کہ شیعوں کے ہاں قرآن کی تعلیم کم ہے. یہ تفریق کر دی کہ سنی قاری ہے یہ شیعہ قاری ہے. سنی ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے 40 پاروں کا قرآن ہے، جبکہ آج تک دکھا نہیں پائے وہ 40 پارے کہاں ہیں. خدا کے واسطے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، اپنے سنی بھائی، اگر کوئی آپ سے یہ کہے نا کہ شیعوں کا 40 پارے کا قرآن ہے، اسے کہو تمہیں 1 لاکھ روپے انعام دیں گے، وہ 40 پاروں کا قرآن مجھے لا کے دکھا دو گے. ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں، بات ہی غلط ہے. سنی سنائی بات چلی آ رہی ہے بس. جی خفا تو نہیں ہوں گے؟ کہہ رہے ہیں کہ 40 پاروں کا قرآن تھا، 10 پارے فلاں کی. وہ فلاں کون ہے جس کی بکری نے قرآن کھا لیا؟ حضرت عائشہ کی بکری نے قرآن کھا لیا. اور معاذ اللہ حضرت عائشہ نے چارپائی کے نیچے قرآن رکھا ہوا تھا، وہاں بکری آ کے کھا گئی. کیا باتیں کر رہے ہو؟ توہین کر رہے ہو تم بی بی کی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کے ساتھ. خبردار، قرآن مجید سب کا مسلمانوں کا. لہذا سنیوں نے یہ لگایا شیعوں پر کہ 40 پاروں کو قرآن. شیعوں نے یہ کہہ کے جان چھڑا لی کہ سنی جو ہے ولضالین پڑھتے ہیں، ہم ولضالین پڑھتے ہیں. لہذا سنی قاری سے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوا رہے. قرآن سب کا ایک ہے. شیعہ قاری اگر آپ کو علاقے میں نہیں مل رہا تو سنی قاری سے پڑھوائیے. قرآن ہے، قرآن 2 نہیں ہے. اور یہ ولضالین اور ولضالین کا فرق بھی نہیں ہے. یہ مخرج کا مسئلہ ہے جی، یہ لہجے کا مسئلہ ہے. قرآن ہمارے ہاں کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہم قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں. دوسری کمزوری بتاؤں؟ نہیں، بسم اللہ کب بولیں گے اب آپ؟ دوسری کمزوری نماز کی کمزوری ہے. ہمارے ہاں نماز کی بہت زیادہ کمزوری ہے. لہٰذا میرے عزیزوں، میرے بچوں، میرے جوانوں، اپنی توجہ نماز کے اوپر بڑھاؤ. یہ تو ایک بات تھی جو میں نے کہی. یہ ترجمہ کہ یا رب انا قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، ترجمہ یا اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا، یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. ترجمہ جو ٹھیک